ایمان کا حیا کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور جہاں پر انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے پھر وہاں ایمان کی غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والایمان مقترنان، حیا اور ایمان دو ملی ہوئی چیزیں، جب ان میں سے ایک چیز ختم ہوتی ہے تو دوسری چیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ حیا کے ساتھ ایمان بھی جاتا ہے یا ایمان کے ساتھ حیا بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس حیا کے ختم ہونے کا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم میں حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے وہ کرو۔ یعنی حیا ختم ہونے کے بعد آدمی کس کس قسم کے گناہ کے اندر گرفتار ہو سکتا ہے اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ حیا صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے جسم کے کپڑے اتار کر پھرے، حیا کے ختم ہونے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی غیروں کو گھورتا رہے، بلکہ حیا کے ختم ہونے کا یہ بھی مطلب ہے کہ آدمی تنہائی کے اندر گناہ کرے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم نہ آئے۔ آدمی لوگوں کے درمیان میں گناہ کرے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال نہ ہو، یہ بھی تو بے حیائی ہے۔ ایک ہے لوگوں کے ڈر سے اپنے آپ کو چھپا کر گناہ کرنا، اس خیال سے کہ اگر لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، کیا سمجھیں گے، اور دوسرے ہے تنہائی کے اندر گناہ کرنا اور گناہ کرتے وقت آدمی کو اللہ کا خیال بھی نہ آنا۔ ایک پیر تھے بہت بڑے، ان کے کئی مرید تھے، ان کے مریدوں میں پیر صاحب کو اپنے ایک مرید سے بہت لگاؤ تھا، غیر معمولی اپنے اس مرید سے محبت کرتے تھے، اس کو چاہتے تھے۔ تو پیر صاحب کے جو دوسرے مرید تھے ان کے دل میں جلن پیدا ہو گئی، ارے پیر صاحب اس کو ہی چاہتے ہیں، ہم کو نہیں چاہتے۔ تو ان لوگوں نے پیر صاحب سے شکایت کر دی۔ تو پیر صاحب نے ایک دن سارے مریدوں کو کہا کہ ایک ایک مرغا اور ایک ایک چاقو لے کر آنا۔ تو سارے مرید ایک ایک مرغ اور ایک ایک چاقو لے کر آئے۔ پیر صاحب نے سارے مریدین سے کہا کہ اس مرغے کو لے کر جاؤ، ایسی جگہ لے کر جا کر اس کو ذبح کرو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ چنانچہ ایک مرید اپنے گھر میں گیا، بیوی بچوں کو رشتہ داروں کے پاس بھیج دیا، گھر میں اس نے اپنے مرغ کو ذبح کیا۔ اس نے یہ سوچا کہ کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں۔ ایک مرید دور جنگل بیابان میں چلے گیا، جھاڑ کے کنارے میں، درختوں کے سائے میں اس نے ذبح کر دیا۔ کوئی مرید کسی باغ میں چلے گیا جہاں دور دور تک انسان نہیں تھے، کوئی مرید پہاڑ کی چوٹی میں چلا گیا، اس نے وہاں جا کر ذبح کیا۔ اب یہ جو مرید تھا جس کو پیر صاحب بہت زیادہ چاہتے تھے، یہ گھر میں گیا ذبح کرنے کے لیے، جب ذبح کرنا چاہا تو اس کو فوری خیال آیا کہ حضرت نے تو یہ کہا تھا کہ ایسی جگہ پر ذبح کرو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ یہاں تو دیکھنے والے انسان نہیں ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا واللہ معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی کہیں رہو گے اللہ تو تمہارے ساتھ میں ہے، تو اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر وہاں سے نکل کے جنگل میں گیا، پھر اس مرغے کو ذبح کرنا چاہا، پھر خیال آیا کہ دیکھنے والے کوئی انسان تو ہے نہیں لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ پھر وہاں سے نکل کے پہاڑوں میں چلا گیا، پھر اس کو ذبح کرنے کے موقع پر خیال آیا کہ دیکھنے والے تو کوئی اور ہے تو نہیں، لیکن مرشد نے کہا تھا کہ کوئی نہ دیکھے ایسی جگہ پر ذبح کرو، یہاں تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ مختلف جگہوں کی ٹھوکریں کھا کھا کر، مختلف جگہوں کے تجربے کر کے وہ زندہ مرغے کو مرشد کے سامنے لے کے آ گئے۔ اب جتنے بھی مرید تھے مرشد کے، سب اپنے اپنے مرغے کو ذبح کر کے لائے۔ تو مرشد نے سب سے پوچھا کہاں ذبح کیے؟ تو کسی نے کہا بند کمرے میں ذبح کیا، کسی نے کہا جنگل میں ذبح کیا، کسی نے کہا پہاڑ کی چوٹی میں چلے گیا تھا، کسی نے کہا کہ وہ باغ میں چلے گیا تھا،
کسی نے کہا لوگوں کی نظروں سے بہت دور گیا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ مرشد نے ان سے پوچھا کہ پھر آپ کیوں زندہ لے کر آئے، آپ کیوں نے دعا کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں دعا کرنے کے لیے گھر چلے گیا تھا، دیکھنے والے تو کوئی انسان تھے نہیں، لیکن جب دعا کرنے لگا تو خیال آیا کہ اللہ تو دیکھ رہے ہیں، لہذا میں نے دعا کرنے سے روک دیا۔ پھر اس کے بعد میں جنگلوں میں گیا، پہاڑوں میں گیا، اس نے بھی اپنی پوری داستان سنائی۔ تو پیر صاحب نے اپنے اس مرید کو بلا کر گلے لگایا اور انہوں نے کہا کہ شاباش۔ پھر اپنے سارے مریدوں سے کہا کہ تم تو ہمیشہ شکایت کرتے ہو نا کہ میں اس کو اتنا کیوں چاہتا ہوں، تم لوگوں کو کیوں نہیں چاہتا ہوں، تو سنو میں اس کو اتنا اس وجہ سے چاہتا ہوں کہ یہ زندگی کے 24 گھنٹے اس تصور کے ساتھ گزارتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نگرانی میں زندگی گزار رہا ہوں، میں آزاد نہیں ہوں۔ اس لیے جب اس کو یہ خیال آ گیا کہ میں اللہ کی نگرانی میں زندگی گزار رہا ہوں تو پھر اب یہ تنہائی کے گناہوں سے اور لوگوں کے درمیان کے گناہوں سے بالکل پاک ہو گئے۔